السلام علیکم۔ جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بناتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، انہیں کئی امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور سب سے مشکل اور سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مستقل لیا جانے والا امتحان وہ ہے جو شیاطین کی مداخلت سے پیش آتا ہے۔ شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نے اپنی بربادی کی قیمت پر خدا کے سامنے اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ انسانوں کی سیدھی راہ میں بیٹھے گا اور انہیں خدا کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ تو وہ اور اس کی ذریت اس مشن میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ہماری اپنی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے میں بندہ مومن کا یہ کام ہے کہ جب کبھی اس کے قدم راہ حق سے ڈگمگائیں، وہ خدا سے دور جانے لگے، تو اسے واپس لوٹ کے آنا چاہیے۔ اور سب سے بہتر راستہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے قریب رہیں جو اس راستے سے گزر چکے ہیں اور جو اس راستے کی مشکلات سے واقف ہیں، کیونکہ جو لوگ اس راستے سے گزر جاتے ہیں ان کے لیے ان میں سے کوئی چیز کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ انہیں سارے تجربات سے گزار کر اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ چیز ہمیں جو خدا کی راہ سے دور کرے وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جدید زبان میں اسے ڈسٹریکشن کہتے ہیں، چاہے وہ ڈسٹریکشن ہمارے اندر سے آئے، چاہے وہ ہمیں دنیا کی محبت کی شکل میں ملے، چاہے وہ ہمیں لڑائی جھگڑے کی شکل میں نظر آئے، چاہے وہ ہمیں دنیا کے پیچھے کمپٹیشن کرنے کی ایک شکل میں ہو، چاہے وہ عزت مقام مرتبہ کے پیچھے ہو، چاہے وہ لوگوں کے اندر ایک رقابت کا مادہ یا حسد کے مادے کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ انانیت و تکبر کی راہ سے ہو، چاہے وہ خواہش اور تعصب کی راہ سے ہو، چاہے غیر ضروری احساس ندامت اور احساس گناہ کے راستے سے ہو، کسی بھی راستے سے ہو، ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر دے یہ سمجھیے وہ شیطان کا راستہ ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا کے مطالبات کو ادا کرنے سے دور کر دے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو خدا کا راستہ ہے اس کو جانیے، قرآن مجید میں وہ تحریری شکل میں لکھا ہوا ہے، اسے اختیار کیجیے، اور ہر وہ چیز جو اس سے دور کرے وہ گویا کہ شیطان کی طرف بلانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری بہت ساری دعا آپ کے لیے۔